ناول میرا محرم عشق قسط نمبر 54 مصنفہ مہر نور۔ کیا ہے حقیقت؟ وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلیں تو باہر ہی شاویز بینچ پر بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ہیزل تو کھل کر مسکرا رہی تھی۔ مشل بھیگی آنکھیں لیے بھائی کو دیکھ کر آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ایک بار پھر رونا آیا شاویز کے چہرے پر کرب ابھرا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلائے۔ میری جان، صبر رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ یہ تو ایسا وقت ہوتا ہے جب ایک بیوی کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا ساتھ ہی تو عورت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہیزل نے ماحول کے تناؤ کو کچھ کم کرنا چاہا۔ مبارک ہو لالا، آپ ایک نہیں 2 بیبیز کے ماموں بننے والے ہیں۔ ہیزل کی بات پر شاویز کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ واٹ؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے بہت ہی بے یقینی سے سوال کیا۔ ہیزل نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں لالا، ٹوئنز ہیں۔ اور شاویز کے منہ سے پہلا لفظ الحمدللہ نکلا تھا۔ مشل خوش بھی تھی اور غمگین بھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے نرمی سے مشل کو خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے وہ ہاسپٹل سے باہر نکلے۔ شاویز نے فرنٹ ڈور کھول کر مشل کو اندر بٹھایا۔ ہیزل پیچھے بیٹھ گئی اور شاویز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب ہر وقت ان کے ساتھ گارڈز کی 2 گاڑیاں رہتی تھیں۔ اگلا حملہ حویلی کے کسی اور فرد پر بھی ہو سکتا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دماغ میں کچھ ماہ پہلے ایک بچے کی آواز گونج رہی تھی۔ آنٹی، آپ کو اللہ اس کا بہترین انعام دیں گے۔ پھر اسے ایک ماں کی دعا یاد آئی۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ اور پھر کیسے اللہ پاک ایک ماں کی دعا کو رد کرتا؟ وہ ماں جس نے رو رو کر اپنی جھولی بھر دینے کی فریاد کی تھی۔ آنسو آنکھوں سے گرتے مسلسل بہہ رہے تھے۔ پھر اس کے کانوں میں اسلام کی آواز پڑی۔ اللہ پاک انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ اس کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، اور اس کے ہر عمل میں ہمارے لیے حکمت عملی ہے۔ وہ خدا تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے اپنی بندی کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ وہ بہت جلد تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوا۔ خدا نے 2 بار آزمائش کے بعد اسے انعام عطا کیا تھا۔ اس سے وہ مل رہا تھا جو اس کے حق میں بہتر ہوا۔ اسے ایک ساتھ 2 خوشیاں مل رہی تھیں، مگر اپنے ہم سفر کے بنا وہ خوشیاں مانند تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کہیں سے آئے اور اسے کہے، دیکھو اسلام شاہ، اللہ نے مجھے میرے صبر کا انعام دیا ہے۔ اللہ نے مجھے 2 بار عطا کر کے اگر چھینا تو تیسری بار وہ مجھے دوہری خوشی دے رہا ہے۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، یا پھر شاید کوئی جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ شاویز نے ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ بس تھوڑا اور انتظار کر لو میری جان، میں تمہارے شوہر کو بہت جلد تمہارے پاس واپس لاؤں گا۔ وہ دل ہی دل میں پختہ عہد کر چکا تھا۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ حویلی میں اتنے مہینوں بعد خوشی کی خبر نئے سرے سے ابھری تھی۔ سب کے چہروں پر اس دکھی ماحول میں خوشیاں آئی تھیں۔ بہت جلد حویلی میں 2 بچوں کی کہکاریاں گونجنے والی تھیں، مگر جسے خوش ہونا چاہیے وہ تو شاید اب تک بے خبر تھا۔ وہ کہاں تھا؟ کیسا تھا؟ آخر وہ اب واپس کیوں نہیں آ جاتا؟ کیا ہوا تھا اس رات؟ وہ چلتے ہیں ماضی کی اس رات کے فلیش بیک میں۔ اسلام کی گاڑی سڑک پر الٹ گئی تھی۔ اس کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی، مگر اس کی آنکھیں مکمل بند نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے زخمی ہاتھ پھیلائے اور سیٹ بیلٹ کھولا۔ گاڑی کے تقریباً سارے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر وہ اتنی جلدی اپنے ہوش نہیں کھو سکتا تھا۔ اسے اپنے حواس بحال رکھنے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر نہیں کھل پایا۔ زخمی وجود کے ساتھ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ گاڑی میں آگ کسی بھی وقت لگ سکتی تھی۔ اسے باہر نکلنا ہوگا، ورنہ وہ اپنی جان کھو دے گا۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا مشل۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی چہرہ تھا تو وہ صرف اپنی بیوی کا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر نہیں کھل پایا۔ زخمی وجود کے ساتھ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ گاڑی میں آگ کسی بھی وقت لگ سکتی تھی۔ اسے باہر نکلنا ہوگا، ورنہ وہ اپنی جان کھو دے گا۔ وہ اس کی طاقت تھی اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر مرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلام نے بہت مشکل سے خود کو گھسیٹا اور گاڑی کے دروازے کے درمیان شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے جو خالی جگہ تھی وہاں سے باہر نکلا۔ وہ سڑک پر خود کو گھسیٹتا نہر کے کنارے تک لایا، مگر افسوس گاڑی نے ایک جھماکے سے آگ پکڑی۔ وہ گاڑی کے بہت پاس تھا، اس لیے وہ کہاں کہاں سے جل گا، کچھ ہوش ہی نہ رہی۔ پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ ٹرک والے گاڑی کو جلتا دیکھ کر اپنی جیت کا جشن مناتے وہاں سے نکل گئے۔ کچھ منٹ مزید سڑکیں
जब कार सड़क से गुजरी, गाड़ी के ड्राइवर ने सड़क पर किसी गाड़ी में आग लगती देखकर गाड़ी की स्पीड स्लो की और बहुत पास लाकर गाड़ी रोकी। फिर वो गाड़ी से बाहर निकला। वो 30 साला मुनासिब नकूश का कोई मर्द था। वो उतरकर गाड़ी के पास आया, शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो, मगर गाड़ी काफ़ी बुरी तरह जल गई थी। अचानक उस शख्स की नज़र सड़क पर गिरे खून पर गई। वो कुछ परेशान होता गाड़ी की पिछली साइड आया। अचानक उसे किसी के पाँव नजर आए। वो भागता हुआ उसकी जानिब आया, तेज़ी से इस जख्मी शख्स को सीधा किया, मगर उसकी शक्ल देखकर वो साकत हुआ। आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत देर के बाद उसने अपनी हालत काबू की। अस्सलाम लाला, ये क्या हुआ आपको? आंखें खोलें। वो इस पर झुका, उसका गाल थपथपा रहा था। फिर कुछ समझ ना आई क्या करे। सबसे पहले उसने इस्लाम की नब्ज़ चेक की। बहुत सुस्त चल रही थी। वो जिंदा था। इस शख्स ने एक नज़र इस्लाम को सरता पैर देखा। उसका बायां बाजू और बाईं टांग जल गई थी। वो बहुत मुश्किल से उसके ताकतवर जिस्म को उठाकर अपनी गाड़ी तक लाया। फिर उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर वो फ़ौरन हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी भगा ले गया था। वो इसे सीधा इमरजेंसी में लाया था। रात से सुबह हो चुकी थी, मगर अब तक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे नहीं खुले थे। वो मुसलसल चक्कर काट रहा था। कभी बैठ जाता, कभी उठकर बेचैनी से टहलने लगता। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर, कैसी तबीयत है उनकी? वो ठीक तो है ना? वो इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ा था। डॉक्टर ने मास्क चेहरे से उतारा। देखें, हम आपको कोई तसल्ली नहीं दे सकते। पेशेंट की हालत काफ़ी ख़राब है। उनके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई है। अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं, और उनका लेफ़्ट बाजू और टांग भी आग से काफ़ी मुतासर हुई है। आप कोशिश करें इनके घर वालों को बुलाएं। हम मज़ीद इनसे ही डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर काफ़ी संजीदा थे। मैं भी इनका फैमिली मेम्बर हूँ, आप फिक्र मत करें। मैं अभी इनके घर वालों को कॉल करता हूँ, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है। इन पर कातिलाना हमला हुआ है और इनकी जान को अब भी ख़तरा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ किसी को पता ना चले कि ये आपके पास हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर ने समझदारी से सर हाँ में हिलाया और फिर वो आगे बढ़े। वो कुछ देर परेशानी से सोचता रहा, फिर अपना मोबाइल निकाल कर शावेज शाह के नंबर पर कॉल मिलाई। बेल जा रही थी। कुछ पलों बाद कॉल उठा ली गई। शावेज लाला, मुझे आपसे इस्लाम लाला के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ अगर आपके साथ कोई है तो एक साइड पर हो जाएं। दूसरी तरफ शावेज, जो मशल के कमरे में खड़ा था, कुछ चौंका। फिर मशल के कमरे से निकलता अपने कमरे में आया और दरवाज़ा लॉक किया। उसने मोबाइल कान से लगाया। बोले आफाक लाला, क्या बात है? शावेज की तमाम हिस्सें बेदार हुईं। ऐसे मोबाइल पर नहीं बता सकता। आप बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं और प्लीज़ अभी किसी को भी मत बताइएगा। शावेज ने फ़ौरन ओके कहकर कॉल काटी और हवेली से निकलता गाड़ी की तरफ बढ़ा, और गाड़ी सड़क पर डालता वो हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुआ। वो मतलूबा हस्पताल में पहुंचा तो वहाँ इस्लाम शाह के मामू का बेटा आफाक शाह उसका मुंतज़िर था। क्या बात है? वो फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ा। मेरे साथ है। वो इसे लिए अपने साथ आईसीयू में दाखिल हुआ, जहाँ उसका वजूद मशीनों में जकड़ा पड़ा था। शावेज के पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। आंखों में तकलीफ़ ही तकलीफ़ उभरी। उसे लगा वो अपना कदम आगे नहीं ले पाएगा, मगर बहुत मुश्किल से हौसला करता आगे बढ़ा। उसका सारा सर पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। चेहरे और जिस्म पर काफ़ी जगह ज़ख्म आए थे। हर बायां हाथ और टांग तो आग में जल गई थी। शावेज को आसमान बहुत ज़ोर से अपने सर पर फटता महसूस हुआ था। वो बहुत मुश्किल से उस तक आया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। उसे याद नहीं पड़ता कि बचपन से आज तक उसके इस्लाम शाह के साथ कोई अच्छी याद रही हो। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते थे और मौजू होता था मशल शाह। मगर एक बात थी जो साफ थी, दोनों इससे दीवानों की आखिरी हद तक इश्क करते थे। शावेज की आंखों से आंसू बहते उसकी बेहद में जज्ब होने लगे। उसे इस्लाम शाह बहुत अजीज़ था। मैं हवेली आका जान और फूफो साईं से मिलने गया था, ये तो आपको पता ही है। वापसी पर मैं इनको सड़क पर बहुत बुरी हालत में पाया तो फ़ौरन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें जान से मार देने की कोशिश की गई है। मुझे नहीं लगता अभी किसी को पता चलना चाहिए कि ये जिंदा हैं। आफाक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सारी बात बताई। और जब तक ये मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते, अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हैं और कहाँ हैं। यही इनके लिए बेहतर है। शावेज ने खुद पर काबू पाया और सर इस बात पे हिलाया। मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए लाहौर जाना है, वरना मैं ज़रूर रुकता। आप इनके पास रुकेगा, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। आफाक नरमी से कहकर बाहर निकलने लगा। शावेज बेख्तियार आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। शुक्रिया यार, आपने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शावेज के लहजे में कितनी तड़प और अज़ियत थी, आफाक साफ महसूस कर सकता था। उसने शावेज की कमर पर थपकी दी। कैसी बातें कर रहे हो यार? हम भाई हैं, एक ख़ानदान और एक खून है, और ऐसे केस में तो मैं रोज़ देखता हूँ। इसलिए मुझे यही बेहतर लग रहा है कि अभी किसी को ना पता चले कि ये ज़िंदा है, वरना दुश्मन दोबारा भी हमला कर सकता है। हम दूसरा अमीर खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। और पप्पो साईं को अभी कुछ मत बताना। इसे फ़ौरन अमीना बेगम का ख्याल आया। शावेज ने खुद को कुछ हद तक कंपोज किए सर इस बात पे हिलाया। आफाक बाहर निकल गया।
وہ واپس اس کی طرف پلٹا اور قدم قدم چلتا اس تک آیا، پھر اس کا دایاں ہاتھ پکڑے اس کے پاس اسٹول پر بیٹھا۔ یہ بہت غلط بات ہے اسلام شاہ، میری بہن وہاں رو رہی ہے اور تم یہاں سکون سے پڑے ہو۔ اٹھو، تم میری گڑیا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ تمہارے بنا زندہ نہیں رہ پائے گی، اٹھ جاؤ یار، اسے اس وقت صرف تمہاری ضرورت ہے، اور تمہیں پتہ تو ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رکا، پھر نم آنکھوں سے مسکرایا۔ نہیں، ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا، پھر ہی تمہیں میں وہ بات بتاؤں گا۔ تم سن رہے ہو؟ تمہیں مشل شاہ کے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا، وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں چلایا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی۔ وہ بالاج کو فون کیے اسے بھی ہاسپٹل بلا چکا تھا۔ بالاج کے حال بھی شاویز سے الگ نہ تھا، وہ آپس میں بھائی کم ایک دوسرے کی جان تھے۔ ایک کو تکلیف میں دیکھ کر وہ دونوں بھی تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک یہ بات حویلی میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی کہ اسلام انہیں مل چکا ہے۔ بالآخر 45 گھنٹوں کے بعد اسلام کے جسم میں جنبش ہوئی اور اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اپنے سن ہاتھ ہلانے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ دھیرے سے پلکیں کھولی، کچھ منٹ بعد حواس بحال ہوئے۔ اس کے منہ سے پہلا لفظ الحمدللہ نکلا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ موت کے منہ سے بچ کر آنا کیسا ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ مشل تھا۔ شاویز اور بالاج دونوں اس کی جانب بڑھے۔ وہ مسلسل مشل مشل کہہ رہا تھا اور اس کی وہ دیوانی اسے اپنے لیے پاگل ہوتا دیکھتی تو اس کے سر سے اپنی جان باہر پھینکتی۔ وہ دونوں اس کے لیے دونوں طرف آ کر کھڑے ہوئے۔ لالا آپ ٹھیک ہیں نا؟ بالاج نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اسلام کا سر ہلکا سا ہاں میں ہلا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بہت مشکل سے اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہی الفاظ ادا کیے اور وہ دونوں نم آنکھوں سے ہنس پڑے۔ صرف اس کی فکر ہے، ساری حویلی والوں کو سولی پر لٹکا رکھا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں؟ اسلام نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ہجر میں کملی ہو گئی ہے۔ شاویز کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کا خیال رکھنا، اس نے شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں اندر ہی اندر تکلیف سے لڑ رہے تھے مگر اس کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ دونوں بھی ٹھہر جاتے تو حویلی کا سارا مضبوط ستون ٹوٹ جاتا۔ شاویز کی روح بلبلا اٹھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، اگر تمہیں اسے چھوڑ کر مرے تو میں تمہیں زندہ کر کے دوبارہ ماروں گا۔ میری بہن کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا سوچنا بھی مت، وہ تو ابھی مری ہو گئی ہے، اس کی سانسوں کی ڈور یہاں ہے۔ شاویز نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بس آنکھیں بند کر گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اگلی سانس لے پائے گا یا نہیں۔ وہ دونوں سے تکلیف سے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ دونوں اس وقت ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ اسلام کو ہاسپٹل لائے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ان کے سر کا زخم ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ان کے جلنے کی وجہ سے جو زخم بنے ہیں ان کا علاج ہوگا۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہمیں امید نہیں ہارنی چاہیے۔ ان کی حالت پہلے سے کچھ سنبھلی ہے مگر وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی چوٹ آئی ہے، کیا پتہ وہ ساری زندگی چل بھی نہ پائے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والا وہی ہے۔ کچھ دن تک ان کے زخم بھرنے دیں، اس کے بعد ہمیں ان کے جلے ہوئے جسم کی سرجری کرنی ہوگی۔ جب آگ باڈی کو لگتی ہے تو وہ 3 طرح سے جلاتی ہے، ایک سب سے اوپر والی جلد، ایک درمیانی جلد اور اس کے بعد سب سے بھیانک اندر تک جلد جل جاتی ہے، اور آگ نے ان کی اوپری جلد کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی سرجری لندن میں ہوگی۔ میں وہاں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بات کر کے ان کا کیس ڈسکس کر چکا ہوں۔ میرے خیال سے آپ کو انہیں لندن لے جانا چاہیے، وہاں ان کی سرجری ہوگی تو اس کے بعد اس کی واکنگ پروسیس کا کچھ کریں گے۔ ڈاکٹر انہیں باریک بینی سے مکمل بات بتا چکے تھے۔ دونوں نے فقط اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کے کیبن سے نکلے۔ تمہیں لگتا ہے ہمیں اسے وہ بات بتا دینی چاہیے؟ شاویز بالاج سے پوچھ رہا تھا۔ بالاج نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اگر اسے پتہ چل گیا کہ گڑیا کس حال میں ہے تو وہ ہاسپٹل سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے اسے بتانے کا، جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اسے یہ خوشخبری بھی سنا دیں گے۔ شاویز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسلام کے ایکسیڈنٹ کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے لندن لے کر جا رہے تھے مگر انہوں نے حویلی میں کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دی، اور اسلام خود انہیں منع کر چکا تھا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے اور کہاں ہے۔ بالاش نے حویلی والوں سے کہہ دیا کہ وہ ایک امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہے۔ وہ ابھی کسی کو بھی سچ بتانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، ہو سکتا ہے حملہ آور بھی یہی موجود ہو، اس لیے انہوں نے ہر کام مکمل رازداری سے کیا۔ وہ اس کے ساتھ لندن آیا اور 2 دن بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہونا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لندن کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں تھے۔ وہ کیسی ہے؟ اسلام کے خفیف آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیرا۔ بالاج صوفے پر بیٹھا تھا، بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے۔ اسلام نے اذیت سے آنکھیں میچیں۔ وہ کہاں اپنی سنو وائٹ کو کوئی تکلیف دے سکتا تھا؟ آپ کہیں تو بات کروا دوں؟
اس نے اسلام کو آفر دی۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ فوراً میرے پاس آنے کی ضد کرے گی اور میں اس حالت میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ ابھی میرے ہاتھ زخم سے چور ہیں، میں اس کے آنسو صاف نہیں کر پاؤں گا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا اسے کچھ نہیں بتانا۔ میں نہیں چاہتا وہ مجھے تکلیف میں دیکھے اور پھر اسے مزید تکلیف ہو۔ بالاج اس کی باتوں کو سنتا کسی اور ہی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے بالاج شاہ؟ اسلام کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا ہم نے گڑیا کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر دی۔ جس دن اسے سچ پتہ چلا تب وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی؟ اسلام تلخی سے مسکرایا تھا۔ ارے واہ، اب تمہیں میری بیوی کی فکر ہو رہی ہے۔ تب تو تمہیں صرف وہ زویا قریشی نظر آتی تھی، حمدان قریشی کی بیٹی۔ بس اس سے زیادہ تمہیں کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ اگر وہ زویا بھی تھی تو ہیزل کی بہن تھی، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی بہن کی فکر تھی۔ وہ عبداللہ شاہ کی بیٹی تھی، مگر نہیں، اسے تو حمدان قریشی کی بیٹی ہونے کی سزا تم سب نے دی اور مجھے اس کا گناہ گار بنا دیا۔ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں جب اس کے سامنے یہ سچ آئے گا اور بالاج کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسلام ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، جب ایک اور راز کھلے گا تو وہ کیسے مشل شاہ کا سامنا کرے گا؟ بالاج نے خفت ختم کرنے کو اسلام پر چڑھائی کر ڈالی۔ ہاں، اور آپ کی وجہ سے میری شادی درمیان میں رک گئی۔ وہ کچھ خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ اسلام کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کب منع کیا تھا کہ میرے مرنے کے سوگ میں اپنی شادی روک لو؟ میری طرف سے کر لیتے۔ اور بالاج اندر تک کلس اٹھا۔ بیمار بستر پر لیٹے ہوئے بھی دوسروں کو بے سکون کرنے کی ٹریننگ لے رکھی ہے کیا؟ وہ کچھ غصے سے آہستہ آواز میں گر جا، مگر اسلام شاہ تو آنکھیں بند کیے ایسے بے نیاز ہوا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی دوسرا شخص ہو ہی نہ۔ بالاج اندر تک سے لگ اٹھا، مٹھیاں بھینچ کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اس کی سرجری کے 3 سیشن ہوئے تھے۔ 15 دن میں 3 بار اس کے جسم کا جو حصہ آگ کی وجہ سے متاثر ہوا اس کی سرجری ہوئی تھی، اور سرجری کے بعد اسکن نارمل ہی نظر آ رہی تھی، مگر اسکن کا رنگ کچھ الگ سا تھا۔ بالاج 15 دن وہاں اس کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد شاویز اپنے بزنس میٹنگ کا بہانہ بنا کر لندن آ گیا اور بالاج واپس چلا گیا۔ اس ٹائم میں 2 دن اس کے پاس آفاق بھی رکا تھا۔ پھر 2 ہفتوں کے گیپ کے بعد ان کے اسپائنل کارڈ کا آپریشن ہوا تھا۔ اس آپریشن کے بعد ہی وہ چل سکتا تھا۔ 2 مہینوں سے وہ صرف بستر پر پڑا تھا۔ زخم تقریباً سارے بھر گئے تھے۔ آپریشن کے کچھ دن بعد اس کی فزیکل تھراپی شروع ہوئی اور اس نے 2 ماہ 5 دن بعد پہلا پاؤں زمین پر رکھا تھا۔ وہ اسٹک کے سہارے آہستہ آہستہ واک کرنے لگا تھا۔ شاویز اور بالاج دونوں ہی حویلی واپس چلے گئے تھے۔ وہ حویلی کو خالی نہیں چھوڑ سکتے تھے اور اب وہ پہلے سے بہتر چل سکتا تھا۔ بالآخر 3 ماہ بعد اب وہ واپس حویلی جانے والا تھا۔ کل شاویز لندن آ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس حویلی جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ ہاسپٹل سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر تھی۔ اسے بہت اہم کام نپٹانا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر ڈارک بلیو کلر کی شرٹ کے ساتھ کالا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ نومبر کے دن چل رہے تھے۔ وہ لندن کے ایک شاپنگ مال میں آیا تھا۔ اس کا فزیو تھراپسٹ جو ڈاکٹر تھا، اس کی اسسٹنٹ ایک فیمیل ڈاکٹر تھی۔ 25-26 سالہ وہ ڈاکٹر، گولڈن بال، سرخ رنگت، گرین آئیز، اور اسلام کو ہاسپٹل سے اکیلا نکلنے نہیں دے رہی تھی، اس لیے بہت مشکل سے وہ اسے ساتھ آنے کا کہتا۔ مال آیا تھا، پھر سیدھا ایک جیولری کی دکان میں گیا۔ اپنا کارڈ وہ بالاج سے منگوا چکا تھا۔ یس سر، کیا دکھاؤں آپ کو؟ سیلز مین شائستہ انگلش بولتے ہوئے اسلام سے پوچھ رہا تھا۔ اسلام نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ سمتھنگ ریئر اور ڈفرنٹ، موسٹ پریشیس اینڈ بیوٹیفل۔ سیلز مین جیسے سمجھ گیا اور سب سے الگ اور خوبصورت رنگ کیس کھول کر ایک بہت ہی خوبصورت رنگ اسلام کے سامنے کی۔ سر، اٹس موسٹ بیوٹیفل رنگ آف آور شاپ، اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ اینڈ ریئر۔ اسلام نے ستائش سے رنگ کو دیکھا، جس پر بہت خوبصورت پھول بنا تھا اور درمیان میں ایک بڑا لاکٹ اور درمیان میں ایک بڑا لائٹ پنک کلر کا ہیرا لگا تھا، تو سائڈز پر 4 ننھے ننھے ہیرے اسے ایک ہی نظر میں وہ بہت پسند آئی۔ اوکے، پیکڈ اٹ۔ اسلام نے اپنا کارڈ نکال کر سیلز مین کی طرف بڑھایا اور وہ سیلز مین کے ساتھ لڑکی بھی حیران رہ گئی۔ وہ کم سے کم 60-70 لاکھ کی انگوٹھی تھی۔ سیلز مین نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کارڈ پکڑا اور پیمنٹ کارڈ کے ساتھ شاپنگ بیگ اسلام کے حوالے کر دیا۔ وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اٹھا اور شاپنگ مال سے باہر کی جانب بڑھا، مگر راستے میں اس کی نظر بہت خوبصورت بلیک کلر کی میکسی پر گئی، مگر میکسی سلیو لیس تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی یہ کبھی نہیں پہنے گی، اس لیے اسے لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اسلام کے کانوں میں اس لڑکی کی سرشار آواز پڑی۔ یقیناً وہ اسلام کی آنکھوں میں چمک دیکھ چکی تھی۔ اس کے تاثرات سپاٹ ہوئے، مٹھیاں بھیج لیں۔ بےہودہ۔ وہ اس ڈریس کو لقب سے نوازتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ڈاکٹر افسوس سے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ اسلام اس لڑکی کے نیچر کو بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بہت چپکو ہے، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ وہ فوراً اسلام کے پیچھے بھاگی۔
ارے بات تو سنو مسٹر اسلام۔ اسلام خود پر ضبط کرتا رک گیا۔ ویسے وہ رنگ تم نے کس کے لیے لی ہے؟ شریر لہجے میں سوال پوچھتی اسلام کو زہر لگی تھی۔ اپنی بیوی کے لیے، سٹ سپاٹ تاثرات کے ساتھ جواب دے کر گویا اسلام نے اس کی سماعتوں میں دھماکہ کیا۔ وہ آگے بڑھ کر مگر ڈاکٹر نتاشا کو اپنی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ اسلام باہر نکل چکا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے حواس بحال کرتی اسلام کے پیچھے گئی۔ وہ واپس ہاسپٹل آ گیا تھا۔ اتنا میجر ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر وہ ایسے شاپنگ مال گھوم آیا تھا جیسے سیر کرنے گیا ہو، اور ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ویسے تم نے مجھے ابھی تک اپنے گاؤں کا نام نہیں بتایا۔ میں اس پر پاکستان گئی تو اپنے گھر والوں سے ملنے کے بجائے تمہارا گاؤں گھومنے آؤں گی۔ وہ اسلام سے اس طرح فری ہو رہی تھی جیسے دونوں کا بچپن کا یارانہ ہو۔ اسلام کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتی تھی، اس لیے اسلام سے اردو میں ہی بات کرتی تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اسلام حیدرآباد کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام بنا کچھ کہے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ ویسے مجھے کہاں گھومنے کا بہت شوق ہے، تم گھماؤ گے نا؟ اسلام نے زیچ ہوتے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر نتاشا، کیا مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دانت پیس کر اس نے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی اوکے، اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسلام کی آنکھیں بند کیں اور اس کے بعد آنکھوں کی سکرین پر مشعل چاہ کا سراپا پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا۔ بس ایک دن، اور میری جان، میں بہت جلد واپس آنے والا ہوں۔ ابھی تو اس شخص کو بھی ڈھونڈنا ہے جس نے ہمیں الگ کیا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے المیر چاچا کو مروایا ہے، مگر یہ ہے کون؟ کوئی بات نہیں مسٹر سو کولڈ قاتل، آج نہیں تو کل تم میرے ہاتھ ضرور آؤ گے۔ وہ دل ہی دل میں پختہ عہد کر چکا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا ایک نہ ایک دن تو ہاتھ ضرور آئے گا۔ اگر ہم واپس حویلی آئیں تو حویلی کی فضا میں پہلے سے کچھ بہتری آئی تھی۔ بلیک کلر کی فراک پہنے، اپنے لمبے بال چٹیا میں باندھے، کالا دوپٹہ گلے میں ڈالے، ویلوٹ کی کالی شال کندھوں کے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ وہ اپنا سراپا چھپا کر رکھتی تھی۔ اسے ڈر رہنے لگا تھا کہیں پھر کسی کی بری نظر اس کا بچہ نہ کھا جائے، اور ویسے بھی نظر بد تو کبھی بھی کہیں بھی اور کسی کی بھی لگ سکتی تھی۔ اس لیے وہ ہر وقت کمرے سے باہر نکلتے ہوئے شال کو اپنے ارد گرد لپیٹ کر خود کو کور کیے رکھتی تھی۔ آنکھیں اداس اور بحران تھیں۔ کالا رنگ ہمیشہ کی طرح اس پر غضب ڈھا رہا تھا۔ کچھ ممتا کا نور تھا جو چہرے پر موجود تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی وہ چند نوالے ہی بامشکل کھا پائی۔ جلدی مکمل کھاؤ، مینا بیگم نے اسے گھوری سے نوازا۔ بس تائی اماں، اور نہیں کھا سکتی۔ اس نے پلیٹ پر ایک ہسکا دی۔ امینا بیگم نے کچھ صدمے سے اسے دیکھا۔ یہ جو تم نے 4 نوالے کھائے ہیں نا، اس سے ایک کا بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تم نے تو 3 جانوں کا کھانا ہے۔ شاباش کھاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امینا بیگم اسے نرمی سے ڈانٹ رہی تھی، مگر اس نے دوبارہ کھانے کو ہاتھ نہ لگایا تو تائی نے خود ہی نوالا بنا کر اس کے منہ میں زبردستی ڈالا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی، ورنہ تائی اماں نے اسے کھانا کھلائے بنا بخشنا نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی۔ سارے کمرے میں آج بھی اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگیں۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، ہاتھ بڑھا کر کبرڈ کھولی۔ سامنے اس کے بہت سارے کپڑے ترتیب سے ہینگ تھے۔ مشعل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کپڑوں کو چھوا، پھر اس کے ایک بلیک شرٹ باہر نکالی۔ بہت محبت سے اس کی شرٹ کو چھوا۔ اسے شرٹ پر بھی اسلام کا لمس محسوس ہوا، وہی نرم اور پرسکون لمس۔ اس نے شرٹ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، گویا جلتی آنکھوں کو قرار مل گیا ہو۔ کتنے ہی آنسو آنکھوں سے نکلتے شرٹ میں جذب ہوئے۔ اس شرٹ میں سے اسلام کے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے شرٹ کو اپنے سینے میں بھینچا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلیز اب تو آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، ہم تینوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ تک گیا۔ پلیز واپس آ جائیں شاہ، خدا نے شاید آج اس کی تڑپ سن لی تھی۔ خدا نے شاید آج اس کی تڑپ سن لی تھی اور اس کی فریاد قبول کر لی تھی۔ وہ ہجر میں تڑپتی ہوئی داسی بس اگر کچھ چاہتی تھی تو اس ستمگر کے سینے سے لگنا۔ آپ ہی کہاں ہیں؟ ہیزل کی آواز سے وہ چونکی، پھر اپنا چہرہ صاف کیے، شرٹ واپس اندر رکھی اور کبرڈ بند کیے باہر نکلی۔ ہیزل کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ہیزل مسکرائی تھی۔ آپ ہی، لالا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ سارے حویلی کے لاؤنج میں اکٹھے ہوں، انہوں نے سب سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ شہر گئے تھے نا کل صبح، تو ابھی واپس آ رہے ہیں۔ مسعود نے خالی ذہن کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ اچانک اسے فضاؤں میں عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ شاہ! اس کے لب ہلے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اسے ہواؤں میں وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ اس کا دل چاہ بھاگ کر نیچے پہنچ جائے۔ ہیزل کے ہاتھ پر اس نے گرفت مضبوط کی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ ہیزل نے دیکھا اتنی سردی میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ ہیزل، میرا دل
وہ بس یہی الفاظ ادا کر پائی۔ آنسوؤں نے ساری طاقت چھین لی تھی۔ وہ ہیزل کے ساتھ قدم قدم سیڑھیاں اترنے لگی۔ دوسری جانب شاویز کی گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی۔ تم نے کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ اسلام نے اسے تصدیق چاہی۔ نہیں، میں نے سب کو بس یہی کہا ہے کہ لاؤنج میں اکٹھے ہو جائیں، سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسلام نے سر ہلایا۔ اچھا کیا، ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے دشمن حویلی کے اندر ہی ہے، ورنہ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس رات میں کس وقت حویلی واپس آؤں گا؟ یہ بات صرف حویلی والے ہی جانتے تھے۔ شاویز نے محض اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی پارک کی۔ ملازم بھاگتے ہوئے آئے اور گاڑیوں کے دروازے کھولے۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ جیسے اسلام نے پہلا قدم حویلی کی زمین پر رکھا، سیڑھیاں اترتی مشل کا دل بہت بری طرح کانپا تھا۔ وادی سیڑھیوں میں ہی بیٹھ گئی۔ آپ بھی کیا ہوا ہے؟ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ ہیزل پریشان ہو گئی۔ وہ بس نفی میں سر ہلاتی گئی۔ اچھا آپ ہی اٹھیں، ٹھنڈی زمین پر نہ بیٹھیں۔ ہیزل نے اس کے آنسو صاف کیا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ دوبارہ نیچے اترنے لگی۔ دوسرے فلور تک وہ بہت مشکل سے آئی۔ حویلی کا ہر فرد اس وقت لاؤنج میں موجود تھا۔ سب کا انتظار ختم ہوا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور شاویز اندر داخل ہوا۔ سب سیدھے ہوئے، مگر شاویز کے پیچھے ہی اسلام کو دیکھ کر سب کے چہرے چمک گئے تھے۔ بلیک کلر کی شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنے، بلیو جینس میں وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم اور دلکش لگ رہا تھا۔ امینا بیگم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے مردہ قدموں کو حرکت دیتی اس تک پہنچی۔ اسلام شاہ ماں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ انہیں لگا وہ سالوں بعد واپس آیا ہو۔ انہوں نے اسے کندھوں سے چھوا، پھر اس کے گلے لگ گئی۔ آنسو ایک ایک کرتے گرنے لگے۔ اسلام نے انہیں اپنے سینے سے لگائے، ان کے سر پر لب رکھے۔ میرا بچہ واپس آ گیا۔ وہ اس سے الگ ہوتی اس کا چہرہ چھو رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ ماں دیوانوں کی طرح اس کو کندھوں اور بازو سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اسلام نے ان کو دوبارہ اپنے ساتھ لگایا۔ اماں ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا، دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں۔ اور وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ان کے الگ ہونے کے بعد وہ اعظم صاحب کے گلے لگے۔ اعظم صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان کے جسم میں نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ سب سے ملتا آغا جان تک آیا، جو منہ پھلا کر کسی بچے کی طرح ناراض بیٹھے تھے۔ وہ خود ہی آگے بڑھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ دور رہو بدتمیز، ہماری جان سولی پر لٹکا کر اب آ گئے ہو؟ آغا جان کی آواز اور لہجہ دونوں کانپے تھے۔ اسلام شاہ میں تو ان کی جان تھی۔ اسلام نے انہیں کس کے گلے لگایا اور انہیں احساس دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ شاویز ان سب کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے ایک وجود شدید غصے اور نفرت سے اسلام شاہ کو صحیح سلامت دیکھ رہا تھا۔ اسلام کی نظریں بھٹک بھٹک کر اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر کسی احساس کے تحت اوپر اٹھی۔ وادی سیڑھیوں میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسلام نے اس کی آنکھوں میں کرب اور تکلیف دیکھی۔ دل میں درد اٹھا۔ وہ ہیزل کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، مگر آدھی سیڑھیوں کے دوران ہی اس کے قدم تھم گئے۔ آنکھوں کو جیسے یقین نہ آیا ہو وہ آغا جان کے گلے لگ رہا تھا۔ اتنے مہینوں بعد اسے دیکھ کر جسم روح میں سکون اترا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف بڑھ نہ پائی، بس ایک یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ہیزل جی جان سے خوش ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کندھوں سے مشعل کو مضبوطی سے پکڑا۔ اچانک اسلام اس کی طرف دیکھا۔ نظروں کا تصادم ہوا اور ایسا ہوا کہ سب کچھ ساکت کا ساکت رہ گیا۔ جاری ہے۔